ایک بہت ہی بڑا بخیل آدمی تھا اور اس نے نئے نئے شادی کیا تھا، اور یہ واقعہ بہت ہی مزیدار ہوں گے۔ اور بخیل کے بارے میں ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں فرماتے ہیں، بخیلر چباشت تونگر بمال بخاری چمفلش خورد کو شمال۔ جب انہوں نے شادی کیا تھا تو بیوی سے حکم کیا، جب نئے نئے سسرال آئے وہ بیوی، تو انہوں نے حکم کیا کہ شوہر نے حکم کیا، آئے میری بیوی، یہاں اس گھر میں کچن میں وہی پکیں گے جو ہم حکم کریں گے، یعنی میرے حکم کے بغیر کوئی دوسرا چیز آپ پکا نہیں سکتے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو بولیں گے ہم وہی پکا کر دیں گے، آپ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے آپ حکم جو کریں گے ہم وہی آپ کو پکا کر دیں گے۔ تو بیوی نے عرض کیا کہ کیا پکیں گے، آپ کا کیا زیادہ کیا پسند کرتے؟ انہوں نے کہا صبح دال، شام دال، رات کو بھی دال، تینوں ٹائم انہوں نے حکم کیا کہ دال پکاؤ، یعنی بخیل تھا آدمی بہت۔ تو بیچاری وہ نئی شادی ہو کر آئی تھی، انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کا حکم، کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی وہ، تو انہوں نے اس طرح صبح شام تینوں ٹائم دال کھا کر سوکھ گئی بیچاری بالکل۔ اور وہ تو بخیل آدمی تھا، وہ تو اس کو برداشت کر لیتے تھے، بیچاری تو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ اچھے گھرانے کے تھے اور 7 بھائیوں میں سے ایک بہن ہے۔ تو 3 مہینے کے بعد جب گھر لوٹا، اپنے گھر جب گیا تو بھائیوں نے پوچھا کیا ہو بہن تیری کیا حالت ہے، تو اتنا کھا پی بالکل نہیں کھاتی کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جی، روتے ہوئے بولا کہ آپ کس کے ساتھ میں نے شادی کر دیا، ایسے لوگ ہیں، وہ ہم کو تینوں ٹائم دال کھلاتے، بہت بخیل ہے۔ تو انہوں نے 3-4 بھائیوں مل کر ایک مشورہ کیا کہ ان کو سبق کس طرح سکھایا جائے۔ تو پھر بولا اب ایک کام کیجئے، جاتے وقت بہن کو بولا کہ آپ جاتے وقت یہ ٹیبلٹ لے جائیے اور یہ دال کے ساتھ آپ اس کو ملا کر کیا کریے، رکھیے اور اس کو دال کھلائیے، پھر ہم اس کو کیا کرنا ہے ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، ویسا ہی بہن جا کر کیا کہ دال کے ساتھ اس ٹیبلٹ کو ملا دیا۔ پھر جب اس کو کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانا کھایا، پھر اصل میں وہ ٹیبلٹ تھا بیہوشی کا، تو بیہوشی کا ٹیبلٹ کھایا، وہ بیہوش ہو گئے، اور 4-5 بھائی مل کر انہوں نے اس کو لے کر بیہوش حالت میں لے کر چلے گئے جنگل میں۔ تو جنگل میں لے جانے کے بعد انہوں نے ایک گڑھا کھودا قبر کی طرح اور قبر کے اندر لٹا دیا، اور 4 بھائی اس قبر کے اندر لاٹھی لے کر پورا 4 بھائی 4 طرف گھیر کر کھڑا ہو رہا تھا۔ تو جب اس کو ٹیبلٹ کا مطلب اثر ختم ہوا تو جگہ جاگنے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھا ہے تو 4 بھائی فرشتے کی طرح، یعنی وہ اپنا حلیہ بدل کر کے ڈنڈا لے کر کھڑا تھا۔ تو انہوں نے فوراً بتایا ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ مر چکے ہیں، تاکہ ہم آپ کو سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہے دنیا میں، آپ کیا کیا نعمت کھائے ہیں، کیا کیا نعمت کو آپ نے احساس کیا ہے۔ تو پہلا جو دائیں طرف سے فرشتہ بن کر کھڑا تھا، انہوں نے سوال کیا کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے بولا ہم تو اللہ کی نعمت میں سے کچھ نہیں کھایا، صرف ہم تینوں وقت دال کھاتے ہیں۔ فوراً دوسرا فرشتے نے بولا کہ اس کو آشی کوڑا مارو، دال یعنی صبح کے لیے۔ پھر بولا آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے شام کو آپ نے کیا کھایا؟ بولا دال۔ پھر لگایا آشی کوڑا۔ پھر بولا رات اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیا آپ کو ان میں سے آپ کیا کھائے؟ انہوں نے فرمایا کہ دال۔ پھر تو جب 100 ڈنڈا اس کو لگایا تو بیچارہ ڈنڈے کے بارے میں بیہوش ہو گئی، اور 4-5 بھائیوں نے مل کر ان کو وہاں جہاں سے لے گئے تھے بیہوشی کی حالت میں وہاں لا کر چھوڑ دیا۔ اور جب ہوش میں آئے تو بیوی نے پوچھا آپ کے لیے کیا پکا کر لاؤ گے؟ دال پکاؤ۔ انہوں نے بولا اور آگے کبھی بھی میں دال نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ان کو یاد آ گئے تھے کہ دال کے لیے پہلا کتنا ڈنڈا کھائے، پہلے 40 ڈنڈا، اس کے بعد تو بالآخر اس واقعہ میں اس بات کو بتایا گیا کہ بخیل کبھی بھی نہ ہونا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بخیل آدمی کو پسند نہیں کرتے. اس دنیا میں دنیا شروع سے لے کر اب تک بہت سارے بخیل آدمی گزرے ہیں جو بڑے بڑے ہیں. بخیل کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کریمہ ہے، دوسرا کتاب حرص کتاب ہے، اور عربی جو کتاب بہت سارے جگہ ملتے ہیں. بخیل جو آدمی ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں بہت سارے واضح کیا گیا ہے اس کو کہ بخیل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس طرح اور کچھ چیز ہے تکبر. تکبر کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر زدانہ بود نہ پسند. تکبری کے بارے میں فرما رہے ہیں تکبر اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس کام سے اس سے حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین.